تو آدمی اچھا بن جاتا ہے. تو ہم چیزوں کی محنت کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم تو آئے ہیں دین پر عمل کرنے اور دین کی محنت کرنے کے اعتبار سے. دین پر عمل کریں اور دین کے لیے قربانیاں دیں. عمل کو بہتر سے بہتر بنائیں. ایک دن آئے گا کہ یہ اعمال تولے جائیں گے، دیکھے جائیں گے، پرکھے جائیں گے. اس دن لوگوں اور وہ اس زندگی کے اعتبار سے وہ نتائج ہوں گے. یہ زندگی جیسی گزری ہوگی اس کا وہ نتیجہ ہوگا. یہ پلہ ہلکا کیوں ہو گیا کہ آدمی نے خوب اعمال نہیں کیے، دعوت کی محنت خوب نہیں کی، جانی مالی قربانیاں نہیں دیں. اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ یہ پلہ ہلکا ہے. اور اللہ کے وہ بندے بھی ہوں گے جن کی ایک ایک گھڑی اللہ کی یاد کے ساتھ گزری ہوگی. پوری زندگی میں اللہ کا دھیان. چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے والے. دونوں کو کھڑا ہونا پڑے گا. جس نے زندگی میں سستی کی، غفلت برتی، اس کے لیے بھی وہ دن آئے گا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. اور جس نے بہت اچھے اچھے اعمال کیے، خوب اعمال کیے، خوب جانی مالی قربانیاں دیں، اس کے لیے بھی وہ دن آئے گا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. اجتماعات ہوتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں دنیا میں تاکہ زندگی کا مقصد سمجھ میں آئے. دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ صرف کھانا کمانا زندگی کا مقصد ہے یا کوئی اور مقصد ہے؟ پہلی محنت اور سب سے ضروری محنت وہ تو یہ ہے کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو. جب
دل کے رخ کو بدلنے کی ہے، اور بنیادی محنت دل کے رخ کو بدلنے کی ہے کہ رخ اللہ کی طرف ہو جائے۔ آج عام طور پر دلوں کا رخ دنیا کی طرف ہے۔ ہائے رے دنیا، ہائے رے دنیا، آدمی اس میں لگا ہوا ہے۔ صبح اٹھتا ہے تو دنیا کی فکروں میں، اور رات کرتا ہے تو دنیا کی فکروں میں۔ تو اس میں لگے ہیں، وقت کے ساتھ پس ہونا ہے۔ کیوں ہے دنیا میں موت کے بعد کیا ہونا ہے؟ خوش ہم کیوں آئے ہیں دنیا میں؟ کچھ نہیں۔ جو کہ ابھی جمعہ آیا، دوسرا پھر جمعہ آ گیا، لیکن یہ الگ جمعہ ہے۔ جو گیا وہ تو اب زندگی میں لوٹ کر نہیں آنے والا، اور گزرے ہوئے دن و رات میں جو آدمی نے کر لیا وہ اس کے اعمال نامے میں محفوظ ہو گیا، اور جو نہیں کر سکا بس وہ تو گزرنا تھا، گزر گیا۔ اس لیے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے، جو کر لے گا پا لے گا، جو کر لے گا پا لے گا، اور جو نہیں کرے گا پچھتائے گا۔ نہیں کرنے والا کیا ہوگا؟ پچھتائے گا، افسوس کرے گا۔ اور فرماتے تھے وہاں کا پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ پچھتا رہا ہے، افسوس کر رہا ہے کہ کاش کر لیتا، اب تو وہ موقع کرنے کا گیا۔ اس لیے دنیا کے اعتبار سے تو آدمی ترتیب یہ بنائے کہ بقدر ضرورت دنیا کی محنت میں اور دنیا کی فکروں میں اپنے آپ کو لگائے۔ کتنا؟ بقدر ضرورت، اور پھر زیادہ سے زیادہ اس سرمایے کی تیار کرنے کی فکر کرے جس تیاری کے لیے آیا ہے۔ مسجد نبوی میں کیا ہوتا تھا؟ حلقے لگتے تھے، کائے کے حلقے؟ حرام اور حلال کے سیکھنے کے، سکھانے کے حلقے۔
قرآن پاک کو صحیح کرنے کے حلقے، پھر نمازیں ہو رہی ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، زیادہ تر مسجد ہم دیکھیں گے کہ 5 وقت کی نمازیں ہو گئیں بس، اور بعض مسجدوں میں تو نماز سے کچھ دیر پہلے تالا کھلا اور نماز کی تھوڑی دیر بعد تالا لگ گیا۔ مسجدیں تو 24 گھنٹے آباد ہونے کے لیے ہیں، تاکہ جس مسلمان کے پاس جس وقت فرصت ہو وہ مسجد میں آ کر اپنی ضرورت کی چیز سیکھے۔ جس طریقے سے گھر والے گھر کی ضرورت کا سامان بازار سے خریدتے ہیں، جس کو شکر کی ضرورت ہے وہ شکر خرید رہا، اور جس کو آٹے کے خریدنے کی ضرورت ہے وہ آٹا خرید رہا ہے، کوئی نمک خرید رہا ہے، کوئی کچھ خرید رہا ہے۔ ایسے دینی ضرورتوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر قائم فرمائے۔ ہماری دینی ضرورتیں مسجدوں سے پوری ہوں گی، اور ہمارا بننا مسجدوں میں ہے اور ہمارا بگڑنا بازاروں میں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو مسجدوں کا عادی بنایا تھا۔ رات کی بھی ترتیب، دن کی بھی ترتیب، اور دنیا کے کاموں میں جاتے تھے بقدر ضرورت۔ آدمی یہ سوچے اور زندگی کا جائزہ لیتا رہے، میری زیادہ محنت کس چیز پر ہو رہی ہے، میں زیادہ فکریں کس چیز کی کر رہا ہوں۔ جو اعلیٰ درجے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ میری اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں؟ دوسروں کو تو چھوڑے ہم،
اگر مسلمان بھائیوں کے اعتبار سے بھی جائزہ لیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اکثریت زندگی کے گزارنے کے اعتبار سے، محنتوں کے اعتبار سے، فکروں کے اعتبار سے مقصد کے خلاف زندگیاں گزار رہے ہیں۔ آئے تھے کسی کے لیے اور کر کچھ رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک وہ دن آئے گا کہ عبداللہ صاحب نہیں کہہ جائیں گے، عبداللہ صاحب مرحوم ہو گئے۔ اس سے پہلے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ جس کام کے لیے آیا ہے، زندگی کا کیا مقصد ہے، مجھے کیوں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کو سیکھے، سمجھے اور اس کے خاطر اپنی جان و مال کی طاقتیں لگا دے۔ کہ جس کے لیے آیا ہوں وہ کر کے جاؤں۔ یہ تو ہمارے سمجھ میں آتا ہے۔ ایک دکان کے مالک نے کپڑا خریدنے کے لیے اپنے ملازم کو بمبئی بھیجا کپڑا لانے کے لیے، اور وہ ملازم بہت ساری رقم لے کر گیا، اور کیا کیا اس نے؟ گھومنے کی جگہوں پر گھوما پھر اب اس کی واپسی کے بعد جو اس کی دکان کا مالک ہے، جس نے اس کو کپڑا خریدنے کے لیے پیسے دے کر بھیجا تھا، وہ کیا کرے گا؟ بہت خوش ہو کر سینے سے لگائے گا۔ ارے بولو، ہیں؟ بہت ناراض ہوگا، غصے کا تیز ہوگا تو ہو سکتا ہے پٹائی بھی کر دے۔ اور یہ ہم سب کے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اس نے کیا بڑی بے وقوفی کی کہ گیا تھا کپڑا لینے اور سیر و تفریح کر کے اور اچھے اچھے کھانے کھا کر کپڑا لیے بغیر واپس آ گیا۔ بڑی بے وقوفی کی۔ اب ذرا سا بدل کر اس کو سوچیں کہ ایک آدمی آیا دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے، اللہ کو پہچاننے، اللہ کے یقین کو بنانے اور عملوں میں حقیقت پیدا کرنے اور خوب اچھے اچھے عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے آیا۔ لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد کیا کیا اس نے؟
خوب دنیا کے کام کیے، دنیا کے کام خوب کیے۔ ایک کام نہیں، ایک ہی آدمی کے 10 کام، یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، اور یہ بھی اور وہ بھی۔ اور نمازیں کتنی پڑھیں؟ نماز زندگی میں ہے ہی نہیں، زکوٰۃ زندگی میں ہے ہی نہیں۔ زندگی دین کے اعتبار سے بالکل عاری اور خالی۔ اور دین کی محنت کے اعتبار سے اگر پوچھو کہ آپ کے یہاں تعلیم ہوتی ہے اور مسجد کی تعلیم میں آپ بیٹھتے ہیں، تو دونوں کا جواب نفی میں نہیں۔ گشت کرتے ہیں آپ؟ گشت بھی نہیں، 2.5 گھنٹہ بھی نہیں۔ اور مہینے کے 3 دن، تو زندگی میں کبھی 3 دن لگے ہی نہیں۔ اب چلے 4 مہینے کا کیا سوال ہوتا؟ نہ چلا نہ 4 مہینے، کچھ نہیں۔ دین کے اعتبار سے بھی 0، اور دعوت کے کام کے اعتبار سے بھی 0۔ نہ یہ کیا نہ وہ کیا، اور ایسی غفلت کی حالت میں ایسی ہی زندگی کے ساتھ زندگی کا آخری وقت آ گیا، اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا اور آدمی چلا گیا۔ تو اس آدمی کو کیسا سمجھیں گے؟ یہ بھی ویسے ہی ہوا کہ گیا تھا کپڑا لینے اور کپڑا لیے بغیر واپس آ گیا۔ آدمی اس کو تو بے وقوف کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ بڑی نادانی کا کام کیا۔ اور جو زندگی ایسی گزار رہے ہیں اعمال کے بغیر اور دین کی محنت کے بغیر، ان کے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم تو بہت بڑے کام کے لیے آئے ہیں اور بہت بڑی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے زندگی کی ترتیب بنانے کا آج موقع ہے۔ زندگی باقی ہے بھی، کرنے کا موقع ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے جو کر لے گا اس کے کھاتے میں یہ چیزیں محفوظ ہو جائیں گی، اس کے اعمال نامے میں یہ چیزیں جمع ہو جائیں گی، اور جو نہیں کرے گا زندگی گزرتی رہے گی اور آخری وقت آ جائے گا اور بغیر کیے چلا جائے گا۔ یہ اجتماعات میں اس لیے جوڑا جاتا ہے کہ اپنی اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچیں، ہر ایک سوچے۔
بعض بڑے بڑے صحابہ، بڑے دین پر عمل کرنے والے اور بہت دین کے لیے قربانیاں دینے والے، ان سے یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ توشہ بہت کم ہے اور آخرت کی زندگی بہت لمبی ہے۔ زندگی میں جو توشہ جمع کیا نیک اعمال کا، وہ کیا ہے؟ کم ہے، اور آخرت کی زندگی بہت لمبی ہے۔ اب اس کے اعتبار سے ہم لوگ اپنی اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچیں۔ ہمارے پاس کتنا توشہ ہے؟ مسئلہ تو جو ان کے سامنے تھا وہی مسئلہ ہمارے سامنے بھی ہے۔ آخرت کا مسئلہ ان کے سامنے بھی تھا اور آخرت کا مسئلہ ہمارے سامنے بھی۔ اور ایک بات طے شدہ ہے کہ اچھے عملوں کے نتیجے میں، دین پر پورا چلنے کے نتیجے میں، اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی کو بھی خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کس بنیاد پر؟ دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں ایمان بنانے کی فکر کر رہا ہے آدمی، یقین کے بڑھانے کی فکر کر رہا ہے، اس کے لیے جانی مالی قربانیاں دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے اصل میدان کہ آدمی ایمان کو بنانے کی فکر کرے، نماز کو بنانے کی فکر کرے، علم کو حاصل کرنے کی فکر کرے، جس کے نتیجے میں اچھا بھی معلوم ہو، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، کرنا کیا ہے، اور کس چیز سے بچنا ہے، یعنی کس چیز کو نہیں کرنا۔ یہ ساری معلومات کر کے کرنے والے کام کو کرے اور نہ کرنے والے کاموں سے بچے، اور محنت کر کے زندگی میں اللہ کا دھیان پیدا کرے۔ زندگی میں اللہ کا دھیان آ جائے تو پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ دھیان کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ سوچیں کہ اللہ کہاں نہیں دیکھ رہا، تو ایسی جگہ ملے گی نہیں۔ یہاں جائے تو اللہ دیکھ رہا ہے، وہاں جائے تو اللہ دیکھ رہا ہے، زمین کے نیچے اللہ دیکھ رہا ہے، زمین کے اوپر اللہ دیکھ رہا ہے، زمین آسمان کے درمیان اللہ دیکھ رہا ہے، پانی کے اوپر بھی اللہ دیکھ رہا ہے، پانی کے اندر بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا دھیان زندگی میں زندگی کے بنانے کی بنیادیں ہیں، زندگی کے سنوارنے کی بنیادیں ہیں۔
2 رکعت پڑھی، اس 2 رکعت پر مسئلہ حل ہو گیا. 2 رکعت کے پڑھنے پر مسئلہ حل ہو گیا. تو یہ ہے نماز پر محنت. مسئلے کے حل کرنے والے تو اللہ ہی ہیں. روپیے پیسے سے مسائل حل نہیں ہوتے، یہ یقین اندر میں پیدا کرنا ہے کہ روپیہ ہوگا تو یہ کر لیں گے اور یہ کر لیں گے. کچھ نہیں. اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، اور نہیں چاہے گا تو جتنے پیسے ہیں اس سے 10 گنا بھی ہوں گے تو نہیں ہوگا. اور اللہ چاہے گا تو بغیر پیسوں کے ہو جائے گا. اللہ نے جس کام کا ہونا طے کر لیا کہ ہو جائے تو اس کے لیے روپیے پیسے کی ضرورت ہے. کرنے والی ذات اس کی ہے. اندر میں یہ بات اتر جائے، بیٹھ جائے کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. ورنہ اس دنیا میں زندگی کے اعتبار سے کہیں سے کچھ دکھ رہا ہے، کہیں سے کچھ دکھ رہا ہے، کہیں سے کچھ دکھ رہا ہے. خالی جیب بیٹھا تھا دکان پر، اور رات کو جب دکان سے واپسی ہوئی تو بڑے بڑے نوٹ، چھوٹے نوٹ، اور کیا دکھا؟ دکان سے ہوتا ہوا دکھا کہ نہیں دکھا؟ اللہ اکبر. زمینوں سے کچھ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے، دکانوں سے کچھ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے. اور حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا دھوکہ ہے. کیا ہے؟ یہ سارا کا سارا دھوکہ ہے. زمین سے نکل رہا ہے یا اللہ نکال رہا ہے؟ کیا ہے؟ خود بخود نکل رہا ہے. اللہ نکال رہا ہے. اور جس کے لیے، جس زمین والے کے لیے جتنا نکالنا دینا طے کر لیتا ہے تو دے دیتا ہے. دونوں زمینیں ایک جیسی، ایک اس طرف سیدھے ہاتھ کی طرف، ایک بائیں ہاتھ کی طرف، اور دونوں ملی. اس کو نفع ہو گیا اور اس کو نقصان ہو گیا. ارے ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے. اس کے لیے نفع چاہ لیا اللہ نے، نفع ہو گیا، اور اس کے لیے اللہ نے نقصان چاہ لیا تو نقصان ہو گیا. اور دونوں دکانیں برابر. اور یہ مارکیٹ کا ہے؟ چپل مارکیٹ. اس دکان میں بھی چپل ہیں، اس دکان میں بھی چپل ہیں. اس کو نفع ہوا، اس کو نقصان ہوا. نظام چلانے کے لیے لوگوں کو بٹھایا، لیکن اصل مسئلہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. نظام چلانے کے اعتبار سے
اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بٹھایا، یہ کھیتی کا نظام چلا رہا ہے، یہ مارکیٹ کا نظام چلا رہا ہے، اور وہ حکومت کا نظام چلا رہا ہے، اور یہ فلاح کا نظام چلا رہا ہے، اور مسئلہ کس کے ہاتھ میں رکھا؟ مسئلہ اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھا، اس لیے کہہ دیا کہ کہہ دو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سارے مسئلے اللہ کے ہاتھ میں۔ کس کے ہاتھ میں؟ صحت کا مسئلہ، بیماری کا مسئلہ، ملک کے دینے کا، ملک کے چھیننے کا، نفع کے دینے کا، نقصان کے دینے کا، اتنا بڑا ہے، جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ مقدار کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں۔ ساری مخلوقات ان کے سامنے ہیں، ساری مخلوقات کے مسائل ان کے سامنے ہیں۔ اس کے اعتبار سے نیچے سے اعمال اوپر جاتے ہیں، اور اوپر سے فیصلے زمینوں پر آتے ہیں۔ اور میں نے کیا کہا تھا ابھی درمیان میں؟ کہ عمل جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ عمل اچھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ زندگیوں کو خوشگوار بنا دیں گے، زندگیوں میں چین اور سکون لے آئیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور ایمان اور اعمال کی بنیاد پر زندگیوں کو خوشگوار بناتے ہیں، اور ان اچھے اعمال کا بدلہ پھر آخرت میں دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے۔ یوں ہی غفلت میں گزر گیا، اور اسی منٹ کے اندر کچھ اچھا کر لیا، اس منٹ کی قیمت وصول کر لی۔ یہی پوری زندگی کا حال ہے۔ جانے والے عجیب عجیب حالتوں میں جا رہے ہیں۔ بہت کر سکتے تھے، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ بہت کر سکتے تھے، لیکن کس حال میں جا رہا ہے آدمی؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ بہت کر سکتا تھا لیکن تھوڑا کیا، بہت کر سکتا تھا لیکن تھوڑا کیا۔ اب وہاں بہت ہو جائے گا؟ جو جس حال میں گیا اسی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف نہ فرمائے، تو پھر آج
ارے غور کرے گا تو دنیا کے اعتبار سے کرنے کی مضبوط ترتیب بنی ہے. دنیا کے اعتبار سے کرنے کی مضبوط ترتیب بنی ہے. ملازم کی کیا ترتیب؟ ایک دن جاتا ہے، ایک دن نہیں جاتا. تو صاحب ایسی ہی ترتیب ہوتی ہے ملازم کی. بیرون کی جماعت آئی ہوئی ہے، مسجد والے کہہ رہے ہیں ارے صاحب ذرا ملاقات تو کر لو، لیکن ڈیوٹی کا وقت ہو گیا، آدمی بس لیٹ نہ ہو جائے گا، شام کو آ کے ملاقات کر لوں گا ابھی ذرا. ہاں، ناغہ کرنا تو دور کی بات ہے، ذرا سا لیٹ ہونا بھی برداشت نہیں کر رہا. ملازم کی ملازمت کی ترتیب مضبوط، اور تاجر کی دکان کی ترتیب مضبوط، اور کھیت والے کی ارے صاحب ہر سال تو بونی کرتے ہی رہتے ہیں. بونی کا وقت آنے سے پہلے بونی کی ساری ترتیب. تو دنیا کے اعتبار سے ساری ترتیبیں مضبوط، اور دین کے اعتبار سے اکثریت تو وہ جس کی زندگی ہی میں نماز نہیں. اکثر مسلمان وہ جن کی زندگی میں نماز نہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے کہ جس کی زندگی میں نماز نہیں وہ کیسا، وہ آدمی کیسا؟ جس کی آدمی کی گردن کاٹ دی گئی وہ آدمی کیسا؟ ارے کیسا؟ مردہ ہو گیا وہ تو. ایسا ہی حدیث پاک میں بتایا گیا. اس لیے ایک زبردست محنت اپنی نماز کے بنانے کی، اور ہمارے سب بھائی نماز پڑھنے والے بنے، اللہ کے فریضے کو ادا کرنے والے بنے، تاکہ اللہ کے فیصلے اچھے آئیں. حال ہیں معاملہ ویسے ہی، حکم میں مصیبت اعمال ہیں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اللہ تعالیٰ جس کے اوپر بھی کوئی مصیبت لاتے ہیں تو وہ تو اسی کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. تو درا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں، ان کے کرنے میں سے اکثر کو تو معاف فرما دیتے ہیں، تھوڑے کا مزہ چکھاتے ہیں. اللہ اکبر. تو اپنے اپنے ماحول میں ایسی زبردست محنت ہو کہ آدمی خود بھی ترقی کرتا چلا جا رہا ہو اور ماحول بنتا چلا جا رہا ہو، خود ترقی کرتا چلا جا رہا ہو، آگے بڑھتا چلا جا رہا ہو، اور ماحول بنتا چلا جا رہا ہو. وہی کریں گے انشاءاللہ، لیکن مقام پر ہی کام کریں گے یا 4 مہینے بھی لگائیں گے. ہم کون؟ آدمی نبی کے امتی، آدمی نبی کے امتی. اور جس کے 4 مہینے نہیں لگے ہوں وہ عالم میں جائے گا یا یہیں گھومتا پھرتا رہے گا؟ اس کو عالم میں جانے کی اجازت ہی نہیں. بڑی اچھی جماعت بن رہی ہے،
بیرون جا رہی ہے، انگلینڈ جا رہی ہے، امریکہ جا رہی ہے، فلانی جگہ جا رہی ہے، فلانی جگہ جا رہی ہے، 4 مہینے لگے ہی نہیں ابھی. وہ دل اس کا بہت چاہ رہا ہے، اور پاسپورٹ بھی موجود ہے، پیسے بھی موجود ہیں، لیکن 4 مہینے نہیں لگے. تو بتاؤ بڑوں کی طرف سے اجازت ہوگی؟ نہیں. اس لیے 4 مہینے جلد سے جلد لگانا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ 4 مہینے جلد سے جلد لگانا چاہیے، تاکہ ہمارے لیے بھی عالمی دروازہ کھل جائے. پھر معلوم نہیں آدمی کی طلب کے اعتبار سے کتنے سفر اس کے ہو جائیں. آدمی کی جیسی طلب ہوگی نا، ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے اور توفیق دیں گے اللہ پاک. یہ زندگی کا اصل یہ سرمایہ ہے، اور آخرت کی اصل یہ تیاری ہے. جان و مال کو بے دریغ اللہ کے دین پر لگانا، زیادہ سے زیادہ خرچوں کی جماعتیں بنانا، اور اللہ کے راستے میں باہر ملکوں میں جانا. بیرون کے 4 مہینے لگ گئے. پورے عالم کے اعتبار سے نیت کریں، پورے عالم کے اعتبار سے نیت کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ جہاں بھی بھیج دے. نیت تو عالم کے چپے چپے پر جانے کی، ایک ایک ملک میں جانے کی. دنیا کے اعتبار سے جو بننا ہوگا بن جائے گا، لیکن ہم تو اصل فکر کائی کی کریں؟ آخرت کے بنانے کی، آخرت کے بنانے کی، کہ وہاں کے اونچے سے اونچے درجات ہمیں اللہ تعالیٰ دے دے. یہ زندگی تو ایک کھیل کود ہے. ایک گزرگاہ ہے، منزل کی طرف آدمی جا رہا ہے. جہاں جا رہا ہے وہاں کی تیاری زیادہ سے زیادہ کر لے. کیوں صاحب کتنے ملکوں کا سفر ہوا؟ کوئی کہہ رہا ہے 10 ملکوں کا، کوئی کہہ رہا ہے 5 ملکوں کا، اور اپن کے ابھی 4 مہینے ہی نہیں لگے. کیوں صاحب؟ کسی کا 10 ملکوں کا سفر ہو گیا، اور کسی کا 5 ملکوں کا سفر ہو گیا، اور جس کے 4 مہینے نہیں لگے اس پہ تو ابھی باہر جانے کی اجازت ہی نہیں. تو جن کے 4 مہینے لگ گئے وہ بیرون کا ارادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ، لیکن جلد سے جلد لگانا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہاں، شیطان ایسی چیزوں میں بڑا روکتا ہے. ہاں لگا دینا، سوچتے ہی سوچتے 6 مہینے گزر گئے. سوچتے ہی سوچتے کیا ہو گئے؟ 6 مہینے گزر گئے. اور دنیا کے اعتبار سے کیا فکریں ہوتی ہیں؟ آج نقد کل ادھار. کیا لکھا ہے دکان پر؟ آج نقد کل ادھار. دوسرے دن آدمی آیا اور بورڈ کو دیکھا تو یہ بورڈ کیا کہہ رہا ہے؟ آج نقد. ہاں، وہ کل آ کے نہیں دیتی. تو دنیا کی چیزوں کو تو آدمی نقد چاہتا ہے، اور جو اصل نقد ہونا چاہیے اس کو شیطان چاہیے، ادھار کر دیتا ہے.
بیرون کا سفر کریں گے کب؟ اگلے سال اجتماع سے۔ بیرون کا سفر کریں گے کب؟ اگلے سال اجتماع سے۔ کب سے؟ کیسے؟ اس لیے اللہ کے دین پر عمل کی ترتیبیں بھی نقد بنانا چاہیے اور بہتر سے بہتر بنانا چاہیے، اور اللہ کے دین کی محنت کے اعتبار سے جو تقاضے ہیں ان پر بھی نقد لبیک کہنا چاہیے۔ کچھ جماعتوں کے انشاءاللہ مسافر ہوں گے۔ بعض کی بڑی دنوں سے تیاریاں چل رہی ہیں، جائیں گے جائیں گے جائیں گے، تو اب کیا ہو جائے؟ وہ تو چلے ہی جائیں، اسی اجتماع سے چلے ہی جائیں، کیونکہ تیاری میں بڑا وقت ہو گیا، اور جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ 4 مہینے اسی اجتماع سے لگا دیں۔ شیطان ٹلوانے کی کوشش کرتا ہے، لگا دینا لگا دینا لگا دینا۔ کسی کو سنتے سنتے 5 سال ہو گئے، کسی کو اور اس سے زیادہ ہو گئے، لیکن ابھی تک لگانے کی نوبت نہیں آئی۔ اس کا علاج تو یہ ہے، اور شیطان کی کمر توڑنا یہ ہے کہ ارادہ کیا اور نکل گئے۔ آج ارادہ کر رہا ہے آدمی، اور کل کا دن بیچ میں، اور پرسوں انشاءاللہ جماعتیں نکلیں گی، تو آج ارادہ کرنے کے بعد پرسوں، یہ ہے شیطان کی کمر کا توڑنا۔ جا رہا ہوں اللہ کے راستے میں، یہ ہے شیطان کی کمر کا توڑنا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، درخواست یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ کر کے نقد نیتیں فرمائیں 4 مہینے کی، کھڑے ہو کر بتائیں، بتاؤ بھائی کون پہل کرتا ہے؟ 4 مہینے بتائیں ذرا زور سے۔ محمد عاشق، کہاں کے عاشق؟ کہاں کے عاشق بھی ہیں؟ شجال پور کے عاشق میاں کا لکھی۔ جی اور فرمائیں، جی بتائیں کہاں سے؟ وادی سے ایک جماعت، وادی سے یہ الگ ہے، یہ 4 مہینے کی الگ جماعت، وہ بھی 4 مہینے کی ہے۔ چلو ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ جن کا محمد ناصر صاحب کہاں کے ہیں؟ بتاؤ بھائی وہ محمد ناصر صاحب کہاں کے ہیں؟ سہارنپور۔ اور بتائیں بھائی، ہاں بولو۔ ارے جاؤ مت بھائی، آس پاس والوں کی تشکیل کرو۔ محمد عزیر کہاں کے؟ شاہجہاں آباد جماعت پوری کون سی مسجد؟ شاہجہاں آباد کی مقبرے والی مسجد۔ ہاں اور بتائیں بھائی، بھائی جانے کی فضا نہ بنا ہے۔ اور بولو پیاروں، اور تھوڑی سی دیر بیٹھو، ابھی تو اذان میں بھی کافی وقت ہے۔ بتائیں حلقے والے اپنی جماعتیں ہی بتائیں، بھائی مسجد والے جماعتیں بھی بتائیں، 4 مہینے کی جماعتیں اور ذمہ دار کا نام۔ پتہ بزرگوں کہاں کی جماعتیں؟
مسجد مسجد سے جماعتیں بتاؤ، آ جاؤ ذرا قریب آ جاؤ، ذرا قریب آ کے لکھوا دو۔ اندور سے کون سی مسجد؟ صدیقیہ۔ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ ہاں جی اور بتائیں کہاں کی جماعت؟ جو آپ ادھر آ جاؤ۔ کوٹا کی جماعت۔ اچھا وہ ہے وہاں ہماری۔ ہاں کوٹا کی جماعت۔ اور بتائیں بھائی محمد شبت کہاں کے؟ چلو تم بیٹھ کے تشکیل کر لو، آپ بیٹھ بتاؤ بھائی اور بتائیں۔ بتاؤ بھائی اور بتاؤ، اور ادھر سے بتائیں۔ الفیہ مسجد اندور سے ایک جماعت 4 مہینے کی، ماشاءاللہ۔ ایسی اور بتائیں۔ ہاں جی اور بولیں۔ ارے یہ تو بولنے کا وقت ہے، بتاؤ اپنی جماعتیں کہاں کی جماعت؟ پشاور سے 4 مہینے کی ایک جماعت، ماشاء جاور سے، ماشاءاللہ۔ اور بتائیں بھائی۔ ہاں بھائی اور اپنی تشکیل بتائیں کہاں سے جماعت ہے؟ حیدرآباد سے ایک جماعت 4 مہینے کی۔ سہارنپور سے کتنی جماعتیں؟ 3 جماعتیں، ماشاءاللہ۔ اور بتائیں۔ ٹاٹا جمشید پور سے ایک جماعت، ماشاءاللہ۔ ہاں جی اور بتائیں۔ شجال پور حلقے سے کتنی جماعتیں؟ ہاں جی اور بتائیں۔ عارف نگر حلقے سے کتنی جماعتیں؟ اور بتائیں بھائی۔ گلبرگہ سے ایک جماعت، ماشاءاللہ۔